تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، یعنی کہ ٹوٹل 7 آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ 2 ٹریک میں بنے گا کیونکہ اس کی ڈیٹیل زیادہ ہے، لمبی ہے۔ اس کا سیکنڈ ٹریک بھی ہوگا، یہ ٹریک نمبر 1 ہے۔ آیت نمبر 20 سورہ مائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ And remember when Musa said to his people, O my people, remember the favor of Allah to you when He made prophets among you, made you kings, and gave you what He had not given to any other among the nations al-alameen. اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو وہ فیور جو اللہ نے تم پر کیے، نعمتیں، جب اس نے تمہارے لیے بنائے، یعنی کہ مطلب تم میں سے بنائے نبی، یعنی نبی کی جو لائن تھی وہ اتنی کنٹینیوس تھی ان لوگوں کے ادھر کہ ایک نبی کی اگر وفات ہوئی تو فوراً اللہ دوسرا نبی بھیجتا تھا، یعنی ان لوگوں کے لیے ہر وقت نبی تھے، اور یہ چیز چلی آ رہی تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، لیکن پھر ان لوگوں کو بنی اسرائیل میں بھی بہت مطلب نبی آئے۔ اینڈ میڈ یو کنگز، اور تمہیں بادشاہت بھی دی، نبوت اور بادشاہت۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، رائچیس کنگز۔ And gave you what he had not given to any other among the nations al-alamin، اور عالمین میں کسی اور قوم کو یہ اللہ نے نہیں دیا جو تمہیں دیا۔ آیت نمبر 21، O my people, enter the holy land which Allah has assigned to you, and turn not back, for then you will be returned as losers۔ اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ ارض مقدس یعنی ہولی لینڈ میں، داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور دیکھو پیٹھ مت موڑو، اس سے پیٹھ موڑ کے چلے مت جاؤ، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم لوٹو گے خاسرین بن کے، لوزرز۔ آیت نمبر 22، They said, O Musa, in it are a people of great strength۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے، کہ وہاں تو جو لوگ ہیں بہت بڑی طاقت والے لوگ ہیں، اینڈ وی شال نیور انٹر اٹ، اور ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوئیں گے، ٹل دے لیو اٹ، جب تک کہ وہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتے، وین دے لیو دین وی ول انٹر، جب وہ چلے جائیں گے چھوڑ کے تب ہی ہم داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 23، Two men of those who feared Allah and on whom Allah had bestowed His grace said، تو 2 شخص تھے جن کے اندر اللہ کا خوف تھا اور جن کے اوپر اللہ نے اپنا فضل بھی کیا ہوا تھا، تو وہ جو 2 تھے شخص، انہوں نے کہا assault them through the gate، جو بھی اس جگہ پہ داخل ہونے کے لیے جو بھی جگہ ہے، جو گیٹ ہے، داخل ہو جاؤ وہاں سے اور حملہ آور ہو جاؤ ان پہ۔ For when you are in، اگر تم وہاں پر داخل ہو گئے، victory will be yours، فتح تمہاری ہی ہے۔ And put your trust in Allah if you are believers indeed، اور اللہ پر اپنا توکل رکھو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو تو۔ آیت نمبر 24، They said, O Musa, we shall never enter it as long as they are there۔ انہوں نے کہا او موسیٰ، ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ وہ لوگ ہیں وہاں۔ So go you and your Lord and fight you too، we are sitting right here۔ تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، فائٹ کرو دونوں مل کے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ آیت نمبر 25، He said یعنی موسیٰ said،
Oh my Lord, I have power only on myself and my brother. So ifruq us from the rebellious people. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، دعا کی، اے میرے رب، میرا پاور جو ہے وہ مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے، تو اب ہمارے اور ان کے یہ فاسق لوگ جو ہیں، ان کے اور ہمارے بیچ فرق یعنی کہ سیپریٹ کرتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 26۔ اللہ said، اللہ نے کہا، therefore it is forbidden to them for 40 years۔ اللہ نے کہا یہی وجہ ہے کہ ان سے اس کو چھین لیا گیا، ان کے پر حرام کر دیا گیا 40 سال تک۔ In distraction they will wander through the land، اور یہ اب بھٹکتے ہی رہیں گے صحرا کے اندر، ولڈرنس میں، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے رہیں گے۔ So do not grieve for the rebellious people۔ اللہ نے کہا ایسے فاسق لوگوں سے، باغی لوگوں سے آپ ان لوگوں کی وجہ سے کہیں مطلب دکھی مت ہونا، غم مت کرنا، کیونکہ رسول اور نبی جو ہوتے ہیں ان کو اپنی قوم کے لیے بہت مطلب ان کو بہت فکر ہوتی ہے، اور وہ بہت کچھ اپنی قوم کے لیے قربانی دیتے، بہت کچھ کرتے، جب ان کو نہیں نتیجہ ملتا ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ reminds his people of Allah's favor on them۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں اللہ کی نعمتیں جو ان پر ہوئی۔ The Jews refused to enter the Holy Land۔ یہودی جو تھے وہ اس ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر رہے تھے۔ Allah states that his servant messenger to whom he spoke directly, Musa alayhi salam, the son of Imran, reminded his people that among the favors Allah granted them is that he will give them all of the good of this life and the hereafter if they remain on the righteous and straight path۔ اللہ اپنے بندے، اپنے رسول جن سے اللہ نے بات چیت کی ڈائریکٹلی، موسیٰ علیہ السلام یعنی عمران کے بیٹے، ریمائنڈڈ ہز پیپل یعنی انہوں نے اپنی قوم کو یاد دہانی کی کہ اللہ کے جو فیورز ہیں، جو نعمتیں ہیں جو تم پر ہوئی، جو اللہ نے کیا، کہ وہ تمہیں اس دنیا کی زندگی کا بھی بہت کچھ اچھا دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ بہت زرخیز جگہ تھی نا۔ If they remain on the righteous and straight path، اگر وہ لوگ نیکی کے راستے پہ رہے اور جو سیدھا راستہ اللہ نے بتایا ہے اس پر رہے، تو کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے جو دنیا کے اندر جس نے وہ سیدھے راستے کو اختیار کیا، جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی اس کی، تو وہ عالم برزخ میں ہوگا، وہاں بھی اس کو بہت ہی سکون ہوگا اور بہت ہی اچھا ہوگا قبر کے اندر۔ لیکن جیسے ہی یہ دنیا کے اندر کا لاسٹ ڈے ختم ہوگا تو یہ سیدھا راستہ جو ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو پل صراط کے اوپر سے جائے گا جنت کی طرف۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم کے اوپر ہی قائم رکھے، آمین۔ اللہ said، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ And remember when Musa said to his people، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا، او مائی پیپل، اے میری قوم، ریمبر دا فیور آف اللہ ٹو یو، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہوئیں، وین ہی میڈ پروفٹس امنگ یو، جب اللہ نے تمہارے درمیان نبیوں کو بنایا۔ فار وین ایور اے پروفٹ ڈائڈ another rose among them from the time of their father Ibrahim and thereafter، کہ جیسے ہی ان کے درمیان میں کوئی بھی نبی کی وفات ہوتی تھی
فوراً دوسرے نبی کو اللہ کھڑا کرتا تھا، اور یہ ہر وقت اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب ان کے یعنی کہ فادر جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے بعد سے. There were many prophets among the children of Israel calling to Allah and warning against his torment until Isa was sent as the final prophet for the children of Israel. اور بہت سارے نبی لائن سے قطار سے بہت آتے چلے گئے بنی اسرائیل کی قوم میں، اللہ کی طرف بلانے والے اور خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے جہنم کے عذاب سے. انٹل عیسیٰ، جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخری رسول بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجے گئے. Allah then sent down the revelation to the final prophet and messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the son of Abdullah from the offspring of Ismail, the son of Ibrahim alayhi salatu wassalam. پھر اللہ نے اپنا کلام بھیجا، وحی کیا، جو آخری رسول اور آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عبداللہ کے بیٹے اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے علیہ الصلاۃ والسلام. محمد از دا موسٹ آنریبل پروفیٹ آف آل ٹائمز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی باعزت رسول اور نبی ہے سارے تمام وقت کے اندر. ان کو ہر وقت کے لیے بولا گیا. اللہ said next، پھر اللہ نے کہا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، میڈ یو کنگز، اللہ نے تمہیں بادشاہت بھی دی نبوت کے ساتھ، یعنی بادشاہ دیے بڑے بڑے اور ان کے ساتھ نبوت بھی. عبد الرزاق ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما commented, having a servant, a wife and a house، یعنی وہ جو اللہ نے یہاں پر کہا نا کہ تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا، تو یہ ابن عباس نے اس پہ کامنٹ کیا کہ اگر کسی کے پاس نوکر ہو، اور سب سے پہلے نوکر رکھنے والے یہ لوگ ہیں، تو بولے اگر کسی کے پاس نوکر ہو، بیوی ہو اور اس کے پاس گھر ہو، تو وہ ایک کنگ کی طرح ہے. وہ کنگ، یہی ہے وہ کنگ جو اللہ نے، یعنی مطلب جو کنگ کہا تو وہ سبھی لوگ، یعنی سبھی اپنے اپنے گھر کے اندر کنگ تھے. In his Mustadrak, Al-Hakim recorded that Ibn Abbas said, a wife and a servant، یعنی کہ خالی اگر ایک بیوی اور ایک نوکر بھی تمہارے پاس ہے تو تم کنگ ہو. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، and gave you what he had not given to any other among the nations، عالمین. اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو عالمین یعنی اور دوسرے جو نیشنز ہیں ان میں نہیں دیا. اللہ نے تمہیں وہ دیا، مینس ڈیورنگ دیئر ٹائم، یعنی ان کا جو وقت ہے، ان کا جو ٹائم ہے، زمانہ، اس دوران کی بات ہو رہی ہے. اس دوران میں الحکیم سیڈ کہ صحیح اکارڈنگ ٹو دا کرائٹیریا آف دا ٹو صحیح، تو دونوں صحیح کے مطابق یہ بالکل صحیح بات ہے، بٹ دے ڈڈ ناٹ کلیکٹ اٹ، لیکن انہوں نے اپنی صحیح میں اس کو یعنی درج نہیں کیا. بخاری اینڈ مسلم. قتادہ said they were the first people to take servants، کہ یہ لوگ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے نوکر چاکر رکھنے لگے. A hadith states، من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. He among you who wakes up while healthy in body، تم میں سے جو بھی
جب نیند سے جاگے اور وہ جسمانی طور پر صحت مند ہے، سیف ان ہز فیملی، اپنی اہل و عیال کے بیچ میں سیف ہے، حفاظت سے ہے، اینڈ ہیونگ دا پروویژن فار دیٹ ویری ڈے، اور اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے. یعنی سوچو، اللہ نے یہ نہیں بولا کہ 1 سال کا کھانا اس کے پاس ہے، اللہ نے یہ بولا، اور نہ ہی یہ بولا کہ وہ مطلب فریزر کے اندر 6-8 مہینے کا بھر کے رکھا ہو، ایسا نہیں. یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسی دن کا اگر کھانا اس کے پاس ہے، از ایز اف دا ورلڈ اینڈ آل دیٹ واز ان اٹ ور کلیکٹڈ فار ہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پوری دنیا اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ سب کچھ اس کے پاس جمع کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ نے کہا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ and gave you what he had not given to any other among the nations العالمین. اور اللہ نے دیا تمہیں وہ سب کچھ جو اللہ نے دوسری قوموں کو نہیں دیا. عالمین میں، العالمین میں means during your time as we stated، یعنی ان کے دوران وقت کے تحت. The children of Israel were the most honorable among the people of their time. ان کے دوران میں جتنی قومیں تھی، جتنے لوگ تھے دنیا کے، ان میں سب سے باعزت لوگ جو تھے وہ تھے بنی اسرائیل. Compared to the Greek یعنی یونانی لوگ، Copt یعنی قبطی، ایجپشن، and the rest of mankind اور باقی کے جو بھی انسان ہیں. اللہ said in another آیا، ایک اور آیت ہے، سورہ نمبر 45 ہے، سورہ جاشیہ، اور آیت نمبر 16، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. And indeed we gave the children of Israel the scripture، اور یقیناً ہم نے دیا بنی اسرائیل کی قوم کو کتاب، یعنی کہ اللہ کی کتاب، تورات، and the understanding of the scripture and its laws. اور اس جو بھی اللہ نے ان کو جو کتاب دی اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، اور اس میں جو قانون تھے، جو شریعت تھی، اس کو بھی سمجھنے کی صلاحیت دی. اینڈ دا prophethood، اور اس میں نبوت بھی رکھ دی اللہ نے. اینڈ provided them with good things، اور اللہ نے ان کو عطا کیا اچھی چیزیں، یعنی کہ مطلب اچھا رزق، طیب. اینڈ preferred them above the nations العالمین، اور اللہ نے ان کو پسند فرمایا العالمین پر، یعنی تمام دوسری قوموں پر. اللہ said، اب یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ہے سورہ نمبر 7، سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر 138، 139 and 140، 3 آیت ہے سورہ الاعراف کی. لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. They said, O Musa, make for us a god as they have gods. ان لوگوں نے کہا، او موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی گاڈ بنا دو، معبود جیسا ان کے پاس ہے. He said، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، Verily you are an ignorant people، کہ تم ایک ایسی جاہل قوم ہو، یقیناً تم بڑی جاہل قوم ہو. انکم قوم تجہلون. پھر نیکسٹ آیت ہے، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون. اس کے بعد کی جو آیت ہے، Verily Musa added and said، Verily these people will be destroyed for that which they are engaged in idol worship. یہ لوگ جو کر رہے بت پرستی، اس کی وجہ سے یہ تباہ کر دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے اس بت پرستی میں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے کہا، بنی اسرائیل کی قوم سے. اور اس کے آگے ہے اور ان کے جو بھی، اس کے آگے انہوں نے یہ کہا، and all that they are doing is in vain. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ سب کا سب بیکار ہے، یعنی کہ باطل.
اس کے بعد کی آیت میں قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا shall I seek for you a God other than Allah؟ یعنی تم کیا مطلب مجھے یہ چاہ رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ while he has given you superiority over the nations، جبکہ اس نے تمہیں کتنی مطلب جو superiority ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں نا کہ یعنی ان کو بہت اچھا مرتبہ ملا ہوا ہے تمام قوموں کے اوپر، کہ وہ لوگ مطلب بہت برتر ہے، برتر جیسے بدتر کا اپوزٹ برتر ہے، احساس برتری بولتے نا کیا، superiority complex. Therefore they were the best among the people of their time. تو وہ لوگ اس دور کے جو لوگ تھے ان میں یہ لوگ بہترین تھے. The Muslim Ummah is more respected. لیکن مسلم امت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، بہت عزت ہے. اینڈ آنرڈ بیفور اللہ، اور اس کا مرتبہ ہے اللہ کے سامنے. اینڈ ہیز اے مور پرفیکٹ لیجسلیٹو کوڈ اینڈ سسٹم آف لائف، اور اس کے اندر جو شریعت ہے وہ بہت ہی بیسٹ پرفیکٹ ہے، اور جس میں جو طریقہ ہے زندگی جینے کا، دا وے آف لائف، وہ بھی بتایا گیا اور وہ بھی بہترین ہے. اٹ ہیز دا موسٹ آنریبل پروفٹ، اور سب سے باعزت نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اس امت کے رسول. دا لارجر کنگڈم، اور ان کا کنگڈم یعنی ان کا جو راج پاٹ ہے یعنی وہ تو بہت بڑا ہے پوری دنیا میں. مور پروویژنس، ان کے لیے اللہ نے بہت رزق رکھا ہے، ویلتھ، دولتیں، اینڈ چلڈرن، اور بہت سارے اولادیں. A larger domain and more lasting glory than the children of Israel. ان سے یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان سے زیادہ ان کے لیے شان و شوکت، اور ان کے لیے بہت زیادہ ان کا مطلب جو بولتے نا یعنی ان کے لیے بہت زیادہ بڑا ان کا وہ ہے کہ راج پاٹ اللہ سے. دوسری ایک اور آیت سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Thus we have made you a just the best nation, that you be witnesses over mankind. اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے تمہیں بہترین امت، بہت عدل والی، انصاف والی امت، کہ تم جو گواہی دو گے انسانیت پر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ گواہی دیں گے اپنے بعد کے جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں، پھر ان کے اس کے بعد کے جو مسلمان ہیں وہ دوسری آگے کی جو بھی قوم آئے گی اس کی گواہی دیں گے. یعنی جو کام نبی رسول کا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ یہ کام ان کی امت کرے گی، جو ان کو وہ جو کر رہے تھے کہ قرآن سب کو پہنچا رہے تھے، قرآن کو بتا رہے تھے کیا ہے، اور اس کے اندر کی جو شریعت، جو قانون، جو کچھ بھی اللہ نے اس کے اندر حکم کیا، زندگی جینے کے طریقے، ہر چیز کو اندر اللہ نے بتایا کہ شادی بیاہ کیسے کرو، وراثت کو کیسے بانٹو، اور کس طرح سے طلاق کا بھی معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز، وصیت، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے اس میں بتایا. تو اب سوچ لو کہ ہر بندہ جو امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا یہ ڈیوٹی، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جو حشر کے دن گواہی دینے والا ہے اپنے بعد کے لوگوں کے بارے میں، تو کیا اس نے اس کو قرآن پہنچایا بھی تھا کہ نہیں، وہ کام کیا بھی تھا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ. اگر کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کیا ہے تو پھر سوچ لو. اس لیے ہر بندے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر یہ چیز عائد ہے اور ہم کو کرنا ہے. وی مینشنڈ دا متواتر حدیث about the honor of this ummah and its status and honor with Allah. ہم نے یعنی مطلب ان کا یہ کہنا ہے ابن کثیر کا کہ ہم نے
متواتر حدیث جو ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ، وہ پوری حدیث اور اس بہت ہی عزت والی، آنر والی جو یہ امت ہے، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ وہ بھی بڑا، اس کی رسپیکٹ، اس کا آنر اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. تو اسی لیے یعنی کہ مطلب سوچ لو، اس کا رتبہ، اس کا درجہ بھی بڑا ہے، یعنی اس امت کا. When we explained Allah's statement in Surah آل عمران، کہ جب ہم نے بیان کیا اللہ کا وہ سٹیٹمنٹ، یعنی اللہ کی وہ آیت جو قرآن کی ہے، سورہ آل عمران کی، تو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 ہے، جو یہاں پر صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کوٹ کیا گیا ہے، پوری آیت نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو، یو آر دا بیسٹ آف پیپل ایور ریزڈ اپ فار مین کائنڈ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس امت کو کہ تم بہترین امت ہو. اللہ نے انسانوں میں جو اٹھایا تو وہ انسانوں کے اندر، یعنی تم کو انسانوں کے لیے تم کو اٹھایا، یعنی تم اتنی بہترین امت ہو. تو بہترین امت کو بہترین بن کے دکھانا بھی پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ بہترین امت کے لوگ بدترین نہ بن جائے کہیں. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. اللہ نیکسٹ سیز یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، او مائی پیپل انٹر دا ہولی لینڈ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس ہولی لینڈ میں، یعنی ارض مقدس میں. Allah states that Musa encouraged the children of Israel to perform jihad and enter Jerusalem, which was under their control during the time of their father Yaqub alayhi salam. اللہ یہاں پر یہ چیز بتلا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی ہمت دلائی بنی اسرائیل کو کہ دیکھو جہاد کرو اور داخل ہو جاؤ یروشلم میں، جو کہ اس وقت جو پہلے یعنی ان کے جو مطلب باپ، ان کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، تو وہ ان کے کنٹرول میں، ان کے قابو میں تھا. تب یعقوب علیہ السلام and his children later moved with his children and household to Egypt during the time of Prophet یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا جو وقت تھا، اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنی اولادیں، ان کی اولادیں اور پھر ان کے پورے خاندان، یعنی کہ پورا کے پورا جو سارے بیٹوں کا خاندان تھا، وہ سب کے سب نے جا کے مصر میں مطلب وہ لوگ آئے، وہاں سیٹل ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر. His offspring remained in Egypt until their exodus with Musa علیہ السلام. اور ان کی اولادیں جو تھی وہ پھر رہنے لگی مصر کے اندر. بہت پرنس کی طرح رہ رہے تھے وہ لوگ، پیرزادے، شہزادے ایسے تھے وہ، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایکزوڈس، یعنی کہ وہ جو سمندر کو انہوں نے جو کراس کیا تھا. They found a mighty strong people in Jerusalem who had previously taken it over. انہوں نے دیکھا کہ جیروسلم کے اندر تو بڑے اونچے پورے لوگ ہیں، طاقتور ہیں، جو انہوں نے پہلے اس جگہ کو لے لیا، یعنی اپنے قبضے میں کر لیا. موسیٰ Allah's messenger علیہ السلام ordered the children of Israel to enter Jerusalem and fight their enemy. And he promised them victory and triumph over the mighty people if they did so. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، انہوں نے حکم کیا بنی اسرائیل کو کہ جاؤ داخل ہو جاؤ یروشلم میں اور اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ تمہارے لیے فتح یقینی ہے، یعنی تم جیتو گے ان بہت ہی طاقتور لوگوں کے سامنے بھی اگر تم نے کیا، مقابلہ کیا تو. They declined, rebelled and defied his order and were punished for 40 years by being lost, wandering in the lands uncertain of where they should go. ان لوگوں نے پیچھے ہٹ گئے، بغاوت کی اور انکار کر دیا جو بھی آرڈر انہوں نے کیا ان کو،
تو اس وجہ سے اب ان کو سزا ملی 40 سال کی کہ اب تم وہ صحرا جو ہے پران کا اس میں گھومتے رہو، بھٹکتے رہو، تم وہاں پر گم ہو. اب تم وہاں بھٹک رہے ہو. سوچو وہ وہی سرکل میں گھوم رہے تھے ان لوگ. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جائیں تو کہاں جائے، ویئر دے شوڈ گو. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ وہیں کے وہیں بھٹک رہے تھے ولڈرنس میں. دس واز دیئر پنشمنٹ فار ڈیفائنگ اللہ کمانڈ. یہ ان کی سزا تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو رد کیا. اللہ said that Musa ordered them to enter the holy land. اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم کیا داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. التی کتب اللہ لکم which Allah has assigned to you. اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے. Meaning which Allah has promised to you by the words of your father Israel that it is the inheritance of those among you who believe. یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہیں اپنے جو ورڈز کے ساتھ، اور وہ جو تمہارے والد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، that it is the inheritance، یہ ہے ان کی طرف سے وراثت، of those among you، تمہارے لیے، تم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے، who believe، جو ایمان والے ہیں، صرف ان کے لیے اس کی وراثت. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ and turn not back، پلٹ کے چلے مت جاؤ، in flight from جہاد، جہاد سے بھاگ مت جاؤ. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ for then you will be returned as losers، کیونکہ جب تم اس طرح پلٹ کے جاؤ گے تو تم لوٹو گے خاسرین ہو کے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. They said، انہوں نے کہا، او موسیٰ علیہ السلام، in it are people of great strength، یہاں پر اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑی قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں. And we shall never enter it، اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. till they leave it، جب تک کہ وہ یہاں سے چلے نہیں جاتے. when they leave then we will enter، جب یہ چلے جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے. Their excuse was this: in this very town you commanded us to enter and fight its people. یعنی ان لوگ کا بہانہ یہ تھا کہ تم نے اس شہر کے اندر ہمیں حکم دیا کہ اس میں داخل ہو اور ان کے لوگوں سے جنگ کرو. There is a mighty strong vicious people who have tremendous physique and physical ability. تو اس جگہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اونچے پورے، طاقتور اور بروٹل ٹائپ کے، یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ کروئل، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان کی باڈی، ان کی فزیک بھی زبردست بہت ہے اور ان کے اندر جسمانی طاقت اور قوت بھی بہت ہے. We are unable to stand against these people or fight them. ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں اور ان سے فائٹ کرے، اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. Therefore they said, we are incapable of entering this city as long as they are still in it. تو انہوں نے یہ چیز اعلان کر دیا کہ بھئی ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہم اس کے لیے نہ، ہم اس کے قابل نہیں ہیں داخل ہونے کی سٹی میں جب تک کہ یہ لوگ اس کے اندر ہیں. But if they leave it، لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے نکل کے، we will enter it، ہم داخل ہوں گے. Otherwise we cannot stand against them، اور نہیں تو یہ ہے کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر میرا یہ فرسٹ ٹریک ہے جو مطلب ابھی یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، اور سیکنڈ ٹریک جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی تفسیر ابن کثیر کا.